پی ٹی آئی کی جانب سے جس طرح کی پھر ٹویٹس ہوئی ہیں، جو طرز عمل اپنایا جا رہا ہے، اس کے جواب میں پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اہم پریس کانفرنس کی جاتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور ظاہر ہے بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلتے ہیں، کس طریقے سے بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں سینیٹر فیصل واڈا کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی والے -1 ہیں اور بیٹھ جائیں، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر پوری پارٹی جو ہے وہ مائنس ہو جائے گی، یعنی کہ ڈبل ایکشن کا ری ایکشن ہوگا۔ اب آئین اور قانون میں نیا لفظ ہے جو کہ فیصل واڈا صاحب فرما رہے ہیں، ایسی کی تیسی، اب وہ ہوگا۔ یہ تمام تر صورتحال ہے۔ ایسے میں وفاقی وزیر ریلوے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ منظم سازش کے تحت ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کو 12 سال میں کھنڈر بنا دیا۔ کے پی میں تحریک انتشار کی حکومت کی توجہ امن و امان پر نہیں ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج ہماری ہے، ہمیں اس کے سربراہ پر فخر ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی کہا کہ ملک سے باہر بیٹھے لوگوں کو بیان بازی کو فوری روکا جانا چاہیے۔ اور پھر ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست فوج دشمنی اور فوج مخالف کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اور ظاہر ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے جس طرح سے پوری ایک دکھایا تھا پریزنٹیشن میں کہ کس طریقے سے اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں، پھر انڈیا اور افغانستان یہ بیانیہ لے کے آگے بڑھتا ہے، تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور نیشنل تھریٹ کا بن گئے ہیں، وہ قومی تھریٹ بن گئے ہیں۔ اچھا جناب، اب اس پر جی سوال اٹھے، وہاں پر صحافی موجود تھے، انہوں نے کیا کہا کہ اب کیا ہوگا، کیا پابندی لگے گی پاکستان تحریک انصاف پہ؟ تو جس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ حکومت یہ معاملات دیکھے گی۔ اب اسی تناظر میں الیکشن کمیشن کے سابق سیکریٹری ہیں قمر دلشاد، وہ یہ بتاتے ہیں یعنی کہ پابندی اور دیگر ایشوز کے حوالے سے فیصل واڈا اس بات کی کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی جو ہے مائنس ہوگی، تو وہ یہ کہتے ہیں جی اس وقت تحریک انصاف کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات وہ کر رہے تھے پروگرام سوال یہ ہے میں۔ اچھا، تو وہ آگے پروگرام میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیکیورٹی رسک ہے تو وہ وفاقی حکومت اس پر پابندی لگا سکتی ہے، یعنی کہ آئین جس طریقے سے اس میں آپریٹ ہوتا ہے، کیا کہتا ہے آئین، وہ اس کا حوالہ دے رہے تھے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں جناب الیکشن کمیشن کے ریکارڈ ظاہر ہے جو فیصلہ آیا تھا الیکشن کے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق، اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ریکارڈ پہ ای سی پی کے ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب۔ بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ سر، بانی پی ٹی آئی کے بیانیے کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، سیکیورٹی رسک کہا گیا ہے، فوج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک تفصیلی ایک پریس سیٹ دیا اور اس میں ساری باتیں کی۔ کن اقدامات کی ضرورت ہے ایٹ دس پوائنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کر جس طریقے سے اس کو ٹویٹ اکاؤنٹ ہینڈل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے وہ اداروں کے خلاف، شخصیات کے خلاف، ریاست کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں، اور پھر ان کو چیزوں کو اٹھا کر جو ہے ان کے جو لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس ٹویٹس کو اور باقی جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان دشمن ملکوں کو وہ بوسٹ اپ کرتے ہیں، اس ٹویٹ کو وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنی ہیڈ لائنز میں چلاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے لیے ہے وہ ریاست ہی ہے۔ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو سب سے پہلے کیونکہ میں اس وقت جو اگر میں گورنر صاحب وفاق بیٹھا ہوں تو میں ریاست کا نمائندہ ہوں، تو ریاست کی نمائندگی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیے جائے، کیونکہ اس پہ زیرو ٹالرنس۔ دیکھیے دنیا کے ممالک میں آپ کے اختلافات سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بھی شاید ماضی میں اختلافات کوئی چیزیں ہوں گی، آپ نے مختلف اس میں دیکھا کہ شہید وکال بھٹو کو ایک عدالتی قتل ہوا، 40 سال بعد اس کا بتایا گیا کہ جی اس کا عدالتی قتل ہوا۔ تو اس وقت بھی تو مطلب ہمارے اختلافات تھے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف ہم نے کوئی بیانیہ بنایا یا پاکستان کے خلاف جا کر ہم نے انڈیا سے مدد طلب کی ہو یا انڈیا کے چینلز پہ ہم گئے ہوں کہ یہ چیزیں ہوئی ہوں، تو لہٰذا ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کنڈی صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، ابھی گفتگو کل ہم دیکھ رہے تھے عطا تارڑ صاحب کی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اگر وہ اپنے قائد سے ڈس ایسوسیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ تو میں اگر پیپلز پارٹی کا موقف جاننا چاہوں تو کیا آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اگر ہو سکتے ہیں تو اس کی شرط -1 فارمولا ہے؟ دیکھیں بات چیت اگر ہوگی، چیزیں ہوں گی تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے تھی، اور کئی دفعہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اگر 16 مہینے جب ہماری حکومت تھی اور ہم نے اتحادی جماعتوں کو کنونس کیا تھا اور ان کو بٹھایا تھا اکراس دی ٹیبل پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا۔
تو لہٰذا بہت مشکل ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ان کے پیچھے اگر آپ چلیں گے، ان کو فالو کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو ہم کسی چیز کو بھی مان لیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اختیار کس کے پاس ہے؟ جو ہمارے یہاں پر ان کے کولیگز ہمارے جو ہیں یا جو بھی ان کے نمائندے ہیں، ان میں کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب وہ باتیں کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، جیل سے ایک ٹویٹ آتی ہے یا جو بھی ٹویٹر ہینڈل کرتے ہیں وہ ٹویٹ آتی ہے تو سب اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس کے جو ہماری جو برادری ہے، سیاسی برادری سے باہر ہیں اور وہ اپنے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اس قابل ہے کہ اس سے مذاکرات کی جائے۔ کنڈی صاحب، ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنے کی باز گشت سن رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی سن رہے تھے، پھر بیچ میں فیڈ اوے ہو گئی، اب دوبارہ سن رہے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ واقعی حالات آپ کو لگتا ہے کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کا کیا اس پہ موقف ہے، پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، گورنر راج کی جو ہے وہ شک تو آئین میں موجود ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر آئینی کام ہے۔ اب یہ تو گورنر راج جو ہے وفاقی حکومت لگاتی ہے۔ دوسرا بات ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ گورنر راج کی طرف صوبے کو لے جانا چاہتے ہیں یا نہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر صوبائی حکومت ریاست کے ساتھ، وفاق کے ساتھ مل کر صوبے کی امن و امان کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج نہیں لگ سکتا۔ اگر صوبائی حکومت اس قسم کے بیانات دے گی کہ ہم آپریشن نہیں چاہتے، ہم یہ فوج واپس چلی جائے، روزانہ کی بیس پہ ہم شہادت دے رہے ہیں، جو ہمارے فوجی جوان ہیں یا ایف سی کے نوجوان ہیں یا ہمارے پولیس کے نوجوان ہیں، وہ شہادت دے رہے ہیں، ان کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، دوسری حکومت بولے کہ جی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، آپ واپس چلے جائیں فوج سے کر کے۔ اگر آج فوج ہمارے صوبے کو چھوڑ جاتی ہے، ہم ایک ہفتہ بھی صوبہ نہیں سنبھال سکتے۔ ہماری بڑی بہادر پولیس ہے، لیکن بس وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ آلات نہیں ہیں جس کا وہ مقابلہ اپنے دشمنوں سے کر سکیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت کے اوپر ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، یا وہ جو ہے وہ اپنے ایک بیان جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے مذاکرات کریں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، جو ہمارے بچوں پہ حملہ کرتے ہیں، اسکولوں پہ اور کالجوں پہ حملہ کرتے ہیں، جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرتے ہیں، جو پولیس کے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں، خود ان کو بھتے دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ تو ایسی ان لوگوں سے مذاکرات بالکل مشکل ہے کہ آپ بولیں کہ جی جو لوگ ہمارے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا کر پھر رہے ہوں، ہم بولیں جی آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر صوبائی حکومت بیہیو کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج شاید نہ لگے، اور اگر بیہیو نہیں کرے گی تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ آپریشن کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ آپریشن کرے تاکہ مرض ٹھیک ہو جائے، تو پھر گورنر راج از آپریشن، تو پھر مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ آپریشن کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے، صوبے کے امن و امان کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے پھر اگر وہ لگانا پڑ جائے گا تو پھر وفاقی حکومت اس پہ سنجیدگی سے غور پھر لگائے گی۔ آپ بار بار وفاقی حکومت کا حوالہ دے رہے ہیں، وفاقی حکومت نے ابھی تک جو موقف دیا ہے اگر ذرا اس پہ نظر ڈالیں تو عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں جناب کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، پی ٹی آئی کی ظاہر حکومت ہے، اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہیں 12 سال میں کھنڈر بنا دیا ہے، امن و امان پر بھی توجہ نہیں ہے، تو کیا اس طرح یہ کافی ہے، اٹس سبسٹینشیل کہ آپ گورنر راج کی طرف معاملات جائے جائیں، یہ انف ہے ایک حالات جن کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے کہا جائے جی اب یہاں پہ گورنر راج لگے گا؟ میں اگری کرتا ہوں تارڑ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے۔ مجھے 13 سال میں میگا پروجیکٹ تو بتائیں نا، میں ابھی جب آیا ہوں 2 بجٹ گزرے ہیں، میں نے ایک بجٹ میں بھی اپنے میگا جو ہے پروجیکٹس نہیں دیکھے کہ ہماری صوبائی حکومت نے کوئی میگا پروجیکٹس دیے ہوں۔ بلین ٹری لینے والا کوئی نام نہیں ہے۔ جو بلین ٹری ان کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس پہ یہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں یہ بلین ٹری، آج بلین ٹری نام لینے والا کوئی نہیں ہے کہ بلین ٹری ہمارا ایک سکسیسفل ماڈل ہے، اس کو اپنایا جائے۔ تو آپ مجھے بتائیں نا صوبے میں کون سی ترقی ہوئی ہے، کون سے موٹر ویز، کون سے ہائی ویز بنے ہیں، کیا چیزیں ہوئی ہیں، مجھے ایک ترقی کی چیزیں بتا دیں کہ اس پہ ترقی ہوئی ہے، سوائے کرپشن کے، بیڈ گورننس کے، ٹھیکیداروں سے کمیشنیں لینا، ٹرانسفر فورٹنگ پیسوں پہ کرانا، پیسے کھانا۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کوئی اسکینڈل ہے 40-50 ارب اس میں کھا گئے، تو بغیر کرپشن کے اور جو ہے وہ اپنے جو خزانے کو مال غنیمت سمجھ کے لوٹنے کے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے 2018 میں کالعدم ٹی ٹی پی اور بلوچستان کے دہشت گردوں کو راستہ دیا، اور آج یہ وہی دہشت گرد ہیں جو ملک مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں۔ کیا یہ قابل معافی ہے؟ بالکل قابل معافی نہیں ہے۔ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ انہی لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں پر آباد کیا تھا، اور خاص طور خیبر پختونخوا کی اگر میں بات کروں، یہی لوگ لے کر آئے تھے اور کہا تھا کہ جی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہاں پر دہشت گردی کی، یہاں پہ ہمارے فوجیوں کو، پولیس کے نوجوانوں کو، ایف سی کے نوجوان اور آفیسرس کو، یہاں تک کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا۔ یہاں پر میڈیا کے لوگوں نے قربانیاں دی، ہمارے
सियासतदान ने कुर्बानी दी, सिविल सोसाइटी ने दी, इनको वापस लाया गया कि जी हथियार नहीं उठाएंगे। आज उन्हें हथियार उठा लिए, हम किसका गिरबान आज पकड़ें? इन्हीं लोगों का गिरबान पकड़ेंगे ना, जो वहाँ पर गए, अफ़गानिस्तान गए, और इनके उस वक्त के जो DG आए थे वो गए, और वो एक चाय की प्याली जो सरीना की थी वो आज हमें इतनी महंगी पड़ गई कि उसको आज हम भुगत रहे हैं, शहादतें देकर भुगत रहे हैं। और आज देखें जो अफरा तफरी यहाँ पर फैली हुई है, तो उसी चाय की प्याली की वजह से फैली है, जो कि इन्हीं की हुकूमत में थी, और ये कहते हैं कि हम बहुत ही तगड़े हैं और हम ये काम कर रहे हैं। आज उन लोगों ने हथियार उठाकर हमारे लोगों पर जो है वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रा इलेक्शन कमीशन की भी बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। बैरिस्टर गौहर बतौर चेयरमैन, उनको एज चेयरमैन भी तस्लीम नहीं किया गया है। तो मौजूदा हालात में क्या देख रहे हैं आप? अब ये मामला PTI के जो हैं, पार्टी जो मामलात हैं जिस तरह से चल रहे हैं, किस तरह पार्टी को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? मुझे तो सियासी मुस्तकबिल PTI का तारीख नज़र आता है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के जज्बात के साथ खेला है, और इनको एक्सप्लॉइट किया है हमेशा, इनके जज्बात को, यहाँ की यूथ को एक्सप्लॉइट किया गया है। आज आप मुझे बताएं कि जब हमारे पास ऑलरेडी खेलों के मैदान कम पड़ गए हैं, 2 दिन हमारे जो वीकेंड है वो हमारे पेशावर के बच्चे और बच्चियाँ खेल नहीं सके, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर जलसा करना था और वो ग्राउंड इस्तेमाल करना था। और आप मुझे बताएं कितने ग्राउंड्स हमारे खेलों के मैदान के बने चीज़ें हुई। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उनका जो है, और जो इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला किया है, उनका एक फ़ैसला था, शायद उन्होंने देखा होगा चीज़ों को और उस पर फ़ैसला किया होगा। अगर कोई और फोरम है, चाहे वो अदालतें जो भी हैं, PTI उससे भी रब्ता कर सकती है, और इलेक्शन कमीशन भी अपने सबूत पेश करेगी कि क्यों उन्होंने इनके इलेक्शन को काला दम करार दिया है। तो ये तो अदालतों की लड़ाई है, अदालतों में लड़ेंगे, चीज़ें करेंगे, और ये उन्हीं का फ़ैसला है। वो जो फ़ैसला करेंगे वही माना जाएगा। तो अब देखते हैं कि उस पर क्या फ़ैसला आता है। सर लास्टली ये बताएगा, हमने देखा कल परसों वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान IPP के सीनियर रहनुमा हैं, वो उन्होंने कहा है कि 4 सूबों में नए सूबे होने चाहिए। इस हवाले से उन्होंने तकरीर में खिताब किया। अब इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध से भी बात करेंगे, तो पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखें, सूबों के मामलात पे बहुत सी बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि 28 दर में शायद नए सूबे बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। हमें इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी बात हमें नहीं पता चला। कुछ लोग कह रहे हैं कि सूबे बनने चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं बनने चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल होगा जब हमारी CC की मीटिंग होगी, वहाँ पर डिस्कशन होगी। हमें पहले बताया जाए सूबे कितने बनाए जा रहे हैं, कैसे कैसे बनाए जाए, क्या तरतीब है, कितने सूबे। अब कोई कह रहा है कि जी नहीं 3-4 सूबे शायद बने, 2 सूबे ज़्यादा बने, कोई कहते हैं कि नहीं 8 सूबे बनने जा रहे हैं, कोई कहते हैं 12 सूबे बनने जा रहे हैं। तो पहले तो हमें ये पता चल जाए कि सूबे कितने बनने हैं, किस सूबे में कितने सूबे बाकी और ज़्यादा बनाने हैं। तो लिहाजा इसके बाद ही पार्टी के अंदर ही डिस्कशन हो सकती है। इस पे मैं कम से कम ये डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ कि मैं कहूँ कि जी भाई आप 8 सूबे बनाएं या 12 सूबे बनाएं, या पंजाब में बनाएं या सिंध में बनाएं या KP में बनाएं या बलूचिस्तान में बनाएं। तो जब होगा प्रॉपर डिस्कशन तो उसके ऊपर फिर बातचीत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ थे, गुफ्तगू कर रहे थे।